اگر کسی نبی کی مدد کے لیے غیب سے اللہ نے کسی کو بھیجا ہے جسے روح القدس کہا جاتا ہے تو یہ فارمولہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ غیب سے مدد کے لیے کسی کو بھیجتا ہے۔ نبیوں کی مدد کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجا ہے جسے روح القدس کہا ہے۔ روح القدس لیس بملکن، روح القدس ملک نہیں ہے۔ روح القدس لیس اللہ بھی نہیں ہے۔ روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس ملک بھی نہیں ہے، روح القدس نبی بھی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ اللہ جس کے ذریعے بار بار مدد کرے اسے کرار حیدر کرار علی کا، ہر زمانے میں جو پلٹ پلٹ کے مدد کرنے آیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے بعض لوگوں کی عادت نہیں ہوگی نعرہ لگانے کی، مگر وہ اس وقت اس کیفیت میں ہے۔ تھوڑا سا بچوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا بھی تو کچھ کام ہے۔ دوبارہ کہو۔ تسلی رکھیے، ابھی مجھے 50 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے پڑھتے ہیں۔ نہ ابھی جی صحیح بات ہے۔ ہم نے کہا حضور تو مورد الزام ہو گئے، خیبر میں خود نبی نے کہ کہا یا علی مدد۔ وہ جو ہر زمانے میں پلٹ کر آیا ہے، اس کے برابر ہونے والے مقام کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ بھائی تھک کے نہیں سنیں گے، میں ایک نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں۔ وہ جو کرار ہو، جو ہر زمانے میں آیا ہو، نبی معراج پر جائیں تو علی کی شکل کا فرشتہ موجود ہو، اللہ اکبر، وہاں جائیں تو مولا کائنات کے نام کی آوازیں آ رہی ہوں، جنت کے دروازے میں بجتی کنڈی کی آواز سنیں تو علی علی کی آواز، جنت میں ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے کی جو صدائے سرسر بنے وہ علی علی کی آواز، جنت کو اللہ مخملی پردوں سے سجائے تو علی علی لکھے تو جنت سجے۔ جس کے نام سے جنت سجتی ہو، توجہ چاہوں گا، جس کے نام سے جنت سجتی ہو، اس کے نام سے اگر کوئی گھبراتا ہو تو پھر وہ طے کرے کہ اسے جنت میں جانا بھی ہے یا نہیں۔ توجہ ہے؟ اس علی بن ابی طالب کا اگر کوئی برابر وجود ہے تو وہ جناب زہرا کا۔ برابری عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، تعداد بہت بڑی شادی شدہ لوگوں کی بیٹھی ہے، کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں ہے۔ البتہ میں جہاں سے گزر کر آیا ہوں، مجھے رستے میں کہیں روک نہ لیا جائے، تو کوئی شوہر بھی کسی بیوی کے برابر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی جوڑا برابری کا ہے ہی نہیں۔ قربان جائیں جناب خدیجہ کی جوتیوں پر، اس درجے کی بیوی بھی نبی کے برابر نہیں ہے، زوجہ ہے مگر برابر کی نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے جو برابر ہی ہے، وہ علی و بطول کا جوڑا، وہ سیدہ اور مولا کائنات کا جوڑا، جو برابری کی بنیاد پہ اللہ نے بنایا ہے۔
ہر اعتبار سے برابری. عزیزان گرامی، پسندیدہ مضمون اب شروع ہوا ہے، مگر اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اب سے گھنٹہ شروع کروں گا. میں نتیجہ خیز جملے کہہ رہا ہوں. برابری کس بنیاد پر؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی کا رشتہ آیا ہے، بھائی ہماری بچی تو ڈاکٹر ہے، اس نے تبھی انٹر بھی پاس نہیں کیا، کیسے دے دیں؟ علم میں برابری. جی، ایک برابری کا کسوٹی ایک کہ بھئی دونوں کی تعلیم ایک جیسی ہو، ایک جیسا معیار ہو، علمی معیار ایک جیسا ہو. دوسری کسوٹی کیا ہے؟ خاندان کا اسٹیٹس. وہ بڑے خاندان کی ہے تو یہ بھی کوئی چھوٹا خاندان تو نہیں ہے. جی، وہ بڑا خاندان تو یہ بھی بڑا خاندان. خاندانی وقار، خاندانی پس منظر، یہ دیکھا جاتا ہے نا. اسی طرح اور کیا دیکھا جاتا ہے؟ مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. پھر عبادات میں دیندار لوگوں سے بات ہو رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے پڑھے لکھے دونوں ہیں، مگر میری بچی جو ہے اس کی نماز شب 20 سال سے قضا نہیں ہوئی ہے. میری بچی کی عمر مثلا 28 سال ہے، 8 سال کی عمر سے نماز شب پڑھ رہی ہے مثال. تو یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو میں کیسے اپنی بچی پہ حد ہوں؟ تو عبادات میں برابری، تو دیکھا جائے گا عبادات میں برابری ہے یا نہیں ہے. تو یہ برابری کی کسوٹیاں ہیں ہمارے یہاں. قربان جائیں علی و بطول پر. عبادات میں برابر ایسے، عبادات میں برابر ایسے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب ہے. اس علی کو عبادت میں جو مدد کرے اسے فاطمہ کا. عبادات کا دونوں کا معیار یہ ہے. اور ایک منزل اور علم میں دونوں کا برابری کا عنوان یہ ہے کہ ایک یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. میں یہ ترجمہ ہی نہیں کرتا کہ مولا نے یہ فرمایا پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. علی مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. علی سے زیادہ تو کوئی زندہ وجود نہیں ہے. جو علی مولا سے پوچھے گا وہ زندہ رہے گا، جو علی سے نہیں پوچھے گا وہ مردہ ہے. لہذا فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ. میں تو ہوں، تم کہیں چلے جاؤ گے، تم گم ہو جاؤ گے. جو یہ دعویٰ کر رہا ہو، سلونی کا دعویٰ کر رہا ہو، وہ علی بن ابی طالب الٹے پیر گھر سے نکلیں اور نبی کے پاس آ کر فرمائیں یا رسول اللہ، ابھی فاطمہ کے میں قریب گیا تو فاطمہ نے کہا ادن منی، اور قریب آئی ہے. میں اور قریب گیا، فرمایا اور قریب آئی ہے. اور جب میں اور قریب گیا تو فرمایا انی عالمۃ ما کان وما یکون وما لم یکن، میں جو ماضی میں گزرا سب جانتی ہوں، جو ماضی میں گزرا سب جانتی ہوں، جو قیامت تک آئے گا سب جانتی ہوں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ یہ بات تو مجھ پر روشن ہے کہ ماضی میں جو گزرا سیدہ جانتی ہیں، مستقبل میں جو آئے گا وہ سیدہ جانتی ہیں، جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہیں. جو نہیں ہوگا ہوا جانتی ہیں، ہوگا جانتی، جو نہیں ہوگا فرمایا جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. نبی مسکرائے فرمایا میری فاطمہ لوہے محفوظ کو پڑھتی ہے، جو تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں میری زہرا جانتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آج کی اس مجلس میں جو تقدیریں بنانے آئے ہیں بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علم علی کا علم جناب زہرا. طہارت سیدہ کے ہاں اور مولا کائنات کے ہاں ایک جیسی. علی کی طہارت کو عصمت کہا جاتا ہے، اور جس کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ نماز پڑھے اسے بطول کہا جاتا ہے. دونوں کی طہارت بھی ایک جیسی ہے، دونوں کا علم بھی ایک جیسا ہے. اور ایک اور عنوان سن لیجئے اور مجھے اسی سے ربط مصائب اور مجھے اجازت دیجئے. دونوں کی شجاعت بھی ایک جیسی ہے. شجاعت زور بازو کے استعمال کو نہیں کہتے. شجاعت
اعصاب کی مضبوطی کو کہا جاتا ہے۔ جنگیں تلوار کی کاٹ سے نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں بازو کے زور سے نہیں جیتی جاتی ہیں۔ کیا معلوم کہ کسی کے تلوار میں کاٹ ہو، بازو میں دم بھی ہو، اور وہ میدان میں اتر کے اپنی تلوار اپنے اوپر مار لے جی، اور سامنے والا اس پہ اعصابی طور پہ غالب آ جائے۔ جنگیں اعصاب کی مضبوطی پہ جیتی جاتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں اعصاب کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، وقت گزرے گا، اور ویسے بھی ہم مایوس ہونے والے لوگ تو ہمیں ہی نہیں۔ میں امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، جن کے پاس مہدویت ہو وہ مایوس نہیں ہوتے۔ ہم مایوس قوم نہیں ہیں، ہماری سوچ، ہمارا گھڑا ہی کچھ اور ہے جہاں سے ہم پانی پیتے ہیں، ہمارا مشرب ہی کچھ اور ہے، ہمارا ذوق اور ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارے سوچنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس گھڑے کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ ہم مجلسیں کرتے ہی اس لیے کہ یہ ذوق تم بھی ایجاد کرو تاکہ بند گلیوں کا شکار نہ ہو۔ جو بند گلیوں کا شکار ہوتے ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں، جو بند گلیوں کا شکار ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے پاس ایک چراغ، چاہے وہ دور سے ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا ہو، چراغ جن کے پاس ہو نا، وہ ظہور کا انتظار، یہ ظہور کا انتظار، یہ چراغ ہے ایک جو ہمیں امید دلاتا ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ آج سے کل بہتر آ جائے ہوگا، کل بہتر آنے والا ہے، کل اور اچھا آنے والا ہے جی۔ لہٰذا اعصاب کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ جنگیں اعصاب کی مضبوطی پہ جیتی جاتی ہیں۔ شہید سبط جعفر کے 2 مصرے ہیں، کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ کبھی زور بازو سے جنگیں جیتی جائیں گی، کبھی زور قلب سے، دل کی مضبوطی سے جنگ جیتی جائے گی۔ بظاہر آج ہم سر کٹوا کر آ جائیں گے مگر نظریہ جیتے گا، اور نظریہ جو جیتتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے منتقل ہونے میں۔ دونوں کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایسے آزمائش دے رہا ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی، جبریل اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئے ہیں تمہارے لیے۔ میرے مولا علی نے فرمایا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے اور سلامتیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ فرمایا اللہ نے پیغام دیا ہے کہ اے میرے نبی، میرے علی کو کہہ دو کہ آپ کی رحلت کے بعد، یعنی نبی کی رحلت کے بعد، علی کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ علی تمہیں تلوار نہیں اٹھانی، علی تمہیں تلوار نہیں اٹھانی۔ مولا بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ پھر جناب زہرا کو بلایا اور کہا اے فاطمہ، تمہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جناب زہرا نے بھی وہی جواب دیا هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ فرمایا فاطمہ، تمہیں میری رحلت کے بعد حکم الہی یہ ہے کہ بھرے مجمع میں فدق مانگنا ہوگا۔ عزادارو، مجلسی لوگ ہیں نا، آمادہ ہے نا رونے کے لیے۔ اللہ نے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ ان کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کیا منت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ سنیں گے امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھے امام سجاد جی، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا۔ یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے، اکثر امام سفر سے لوٹتے تھے تو آپ کو نازک اندام تھے، نرم نرم ہاتھ، بلا تشویش نرم نرم ہاتھ پیر تھے۔ جس پیروں میں نرمی ہو، ہاتھوں میں نرمی ہو، اس پیر میں کانٹے چبھیں گے۔ کوفہ و شام کی راہیں ہوں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے،
جنہیں آنسو نہ آ رہے ہوں اللہ سے آنسو مانگیں گے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہیں کریں. یہ امام سجاد کا امتحان ہے. سنیں گے زدارو، مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں علی نے پٹتے ہوئے دیکھا. ایک اجنبی یہودی عورت کو اس کے گھر کے لوگ مارتے ہوئے لے جا رہے تھے. سنیں گے، مولا علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا. جو علی ایک اجنبی خاتون پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھے اور علی سے برداشت نہ ہو، یہ علی کا امتحان ہے. چلتا ہوا دروازہ دیکھیں گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھیں گے. سیدہ کا پسلی پہلو شکستہ دیکھیں گے، بازوؤں پہ ورم دیکھیں گے. اجرکم اللہ. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. ہر ایک کا امتحان اللہ لے رہا ہے نا. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. جسے مانگنا ہی نہ آتا ہو وہ جا کے کہے مجھے فدق دے دو. یہ جناب زہرا کا امتحان تھا. مانگنا ہوگا تمہیں، میرے بعد مانگنا پڑے گا، یہ تمہارا امتحان ہے. اور جب گئی ہیں نا مانگنے کے لیے، اور جب لوٹا دی گئی ہیں تو گئی تو بابا کی چال میں تھی، آئی زین العابدین کی چال میں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گئی تھی نبی کے انداز سے، ایسے ہی پیر اٹھا رہی تھیں جیسے نبی چلتے تھے. لیکن جب واپس آئی ہیں نا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے زینب مدینے میں لوٹی ہوئی آئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا. عزادارو، بہت سخت مصائب ہیں جناب زہرا کے. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ان مصائب کے اب تو علمی طور پہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں روشن ہو رہی ہیں. میں بہت واضح طور پر ایک جملہ کہتا جاؤں کہ جس سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہوتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. صرف اگر اتنا جو سب نے مان لیا ہے کہ دروازہ جلایا نہیں تھا، دھمکی دی تھی، کہا تھا آگ لگا دوں گا، تو میں کہتا ہوں کہ بس یہی مصیبت کافی ہے. یہی مصیبت کافی ہے. کسی بڑے عظیم المرتبت وجود کو اگر مخاطب کرتے ہوئے ایک ہلکا رقیق جملہ کہہ دیا جائے تو اس کو وہ جملہ ہی کھا جاتا ہے. اجرکم اللہ. اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا. میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں حضور لاڑکانہ میں خطیب تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب، بہت مشہور ذاکر تھے، اور ظاہراً سرائکی میں بھی پڑھتے تھے تو پنجاب کے کچھ علاقوں میں وہ آتے تھے، زیادہ تر سندھی میں پڑھتے تھے. وہ مجلس پڑھ رہے تھے، جناب زہرا کے مصائب پڑھ رہے تھے. مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، اور کاغذ نکال کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ممبر سے نیچے پھینک دیا. اور پھر ممبر سے اترے، مجمع رو رہا ہے، بی بی کے مصائب پڑھ رہے ہیں، اترے، وہ ٹکڑے اٹھا کے لائے. ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگے کتنی دیر لگی. مجمع سے روتے ہوئے مجمع سے کہا مجھے بتاؤ کتنی دیر لگی. تو سارے مجمع نے کہا چند لمحے لگے. تو پھر وہ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے تھے فاطمہ بوڑھی ہو گئی. جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، بابا کے ہاتھ کی تحریر کے پھٹے ہوئے ٹکڑے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزاداروں، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا. ایک منزل اور آگے آ جائیے. جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی نا تو بی بی نے مولا علی کو علیحدہ حجرے میں بلایا، پھر امام حسن کو علیحدہ بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، آخر میں جناب زینب کو بلایا. مولا علی سے فرمایا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا خیال رکھنا. جب میری زینب کی شادی ہو تو میری ساری ذاتی چیزیں زینب کو دے دینا. ایک ایک بچے سے متعلق، خاندان کے ایک ایک فرد سے متعلق مولا علی سے وصیتیں فرمائی. پھر امام حسن کو بلایا، پھر امام حسین کو بلایا، آخر میں جناب زینب کو بلایا. اس وقت جناب زینب کی عمر 4 سال کی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سب آنکھیں رو رہی ہیں. جناب زینب کی عمر 4 سال کی ہے. یاد رہے یہ 4 سال کی عمر کا اہل بیت کی مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ جناب زینب جانتی ہیں شام کے زندان میں کہ 4 سالہ بچی جب یتیم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کو حجرے میں بلایا اور پھر بی بی سے فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی، فرمایا کھولو میری لال، میری بچی، اسے کھولو، اس میں کیا ہے۔ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ پنجتن کے 5 کفن ہیں جو جنت سے جبریل لے کر آئے تھے، ان میں سے ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا نبی کو دے دیا، باقی یہ 4 کفن ہیں، ایک ایک دکھاؤ تو میں بتاؤں کون سا کس کا ہے۔ پہلے تو میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی یہ کام تو گھر کی بڑی عورتوں کو دیا جاتا ہے، جناب زینب کی عمر تو بہت کم ہے۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، کبھی یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، کبھی یہ بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بی بی نے ایک کفن دکھایا، جناب زہرا نے فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اے زینب اماں زہرا کا کفن لا دو۔ تو یہ میرا کفن اور ہنود ہے، کفن بھی ہنود بھی جنت سے آیا تھا، یہ روایت ہے، یہ اہل بیت کے فضائل کا باب ہے اور مصیبت کا باب آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کہ انہی دنوں میں تمہارے بابا آ کے کہیں گے بیٹا زینب اپنی ماں کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ پھر دوسرا کفن بی بی نے اٹھایا، فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو، تو پھر یہ بابا علی کا کفن ہے، تم اپنے بابا کا کفن بھائی کو دے دینا۔ پھر ایک اور کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ حسن کا کفن ہے۔ عزادارو آخری کفن رہ گیا، جناب زہرا نے اسے دیکھا اور گریہ کیا اور گریہ کرتے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو جناب زینب کمسن تھی نا، تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کون سا ہے؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا۔ اللہ